الہاد کے امام کا ایمان۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے۔ مشہور زمانہ برطانوی فلسفر اینٹونی فلپ 11 فروری 1923 کو پیدا ہوا اور 8 اپریل 2010 کو فوت ہوئے۔ اینٹونی صاحب نے مذہب کے فلسفے پر بڑا کام کیا ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران برطانیہ کے آکسفورڈ، ایبرڈین، کیلی اور ریڈنگ کی یونیورسٹیوں کے علاوہ وہ کینیڈا کی یارک یونیورسٹیز میں فلسفہ پڑھاتے رہے۔ اینٹونی اپنی زندگی کے آخری حصے تک نہ صرف خود بھی ملحد رہے بلکہ دوسروں کو بھی الہاد کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ الہاد کو اس وقت تک اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے جب تک تجرباتی ثبوت یعنی امپیریکل ایویڈنس سے خدا کا وجود ثابت نہ ہو۔ وہ موت کے بعد زندگی کے عقیدے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ اینٹونی نے الہاد کے حق میں اور خدا کے وجود کے انکار پر 3 درجن سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ انہیں دنیا کا بدنام ترین ملحد کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت میں الہاد کے سب سے بڑے امام تھے، لیکن مرنے سے کچھ سال قبل انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا اور برملا یہ اظہار کیا کہ اب وہ کائنات کے ایک خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے خدا کے بجائے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا لفظ استعمال کیا۔ اس اقرار نے اینٹونی کے ملحد دوستوں اور شاگردوں کو چونکا دیا۔ پھر اینٹونی صاحب اپنے انتقال سے پہلے وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر ایک پوری کتاب بھی لکھ گئے اور ان کی یہ کتاب آخری کتاب دیئر از اے گاڈ اس موضوع پر بہت گہری فلسفیانہ دستاویز ہے۔ امانویل کانٹ اور ڈیوڈ ہوم سے لے کر عصر حاضر کے معروف ملحدین تک کی ہر دلیل کا مستق جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب کیونکہ ایک ایسے فرد کی لکھی ہوئی ہے جو عصر حاضر میں الہاد کا بڑا قداور امام مانا جاتا تھا، اس لیے اس کی اہمیت 2 چند ہو گئی ہے۔ اینٹونی کی کایا پلٹ پر صاحبان علم و فکر کی اکثریت حیران ہوئی کہ دنیا کے مشہور ترین ملحد نے خدا کی وحدانیت کو کیسے قبول کر لیا۔ اس نے دنیا میں بڑی بحث کو جنم دے رکھا تھا کیونکہ وہ ایک الہاد کا معروف نام تھا۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے الہاد کو ترک کر کے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے جو فلسفیانہ شواہد بیان کیے وہ اہل علم کے لیے کافی حیران کن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ اینٹونی کے تصوری خدا اور اسلام کے تصور الہ اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر آج الجزیرہ میں ایک مضمون نظر سے گزرا کہ اینٹونی صاحب نے وفات سے قبل کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ کتاب جب وہ لکھ رہے تھے تو ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، اس لیے وہ خود لکھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے یہ کتاب ابراہیم ورگیس نامی مسلمان کو املا کروائی۔ کتاب سے الہاد کے ماحول میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اپنے امام کی جانب سے الہاد کو رگڑنے پر ملحدین نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ پروفیسر اینٹونی کی کتاب نہیں بلکہ اسے ابراہیم نے لکھا ہے، مگر اینٹونی نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ کر ان کی بولتی بند کر دی کہ کتاب میں درج ایک ایک لفظ میرا ہے۔ کتاب کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اینٹونی کا انکار خدائی ہے جبکہ دوسرے حصے میں تلاش خدا ہے۔ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 7 ابواب پر۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مترجم شیخ مرتضی فرز نے اس کتاب کا محور سقراط کے قول کو قرار دیا ہے کہ دلیل کی پیروی کرو چاہے جہاں وہ تمہیں لے جائے۔ دراصل بگ بینگ کے حوالے سے دنیا میں پہلے یہ مانا جاتا رہا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نظریے کو جدید دنیا میں جرمن فلسفی امانویل کانٹ نے پیش کیا تھا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ اس کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا بلکہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ 20ویں صدی میں فلکیات کے دوران میں جدید علمی تحقیقات نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے یہ اخذ کیا کہ ماضی میں کسی وقت یہ کہکشائیں اکٹھا تھیں۔ اس وقت یہ کائنات تناوائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھماکے کے نتیجے میں مادے کی صورت میں اختیار کر گیا۔ ملحد مفکرین نے اس نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن مزید کی سائنسی تحقیقات نے اسے تقویت دی۔ 1960 کے عشرے میں ارنو پیانجیاج اور روبرٹ ولسن نے دھماکے کے نتیجے میں بننے والی کوسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو دریافت کیا۔ اس مشاہدے کی تصدیق 1990 میں کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر سیٹلائٹ کے ذریعے کی گئی۔ اس صورتحال میں ٹونی کا الہاد پر ایمان
मुतजलजल होना शुरू हुआ। उस वक्त वो ये कहने पर मजबूर हुए कि एतराफ़ रूह के लिए अच्छी चीज़ है। मैं इस एतराफ़ से आगाज़ करता हूँ कि इल्म फल्कियात में इस इत्तेफ़ाक़ाई राय से एक मुल्हिद के नज़रिया पर ज़द पड़ती है। ऐसा लगता है कि फल्कियात दान इस बात को सही तौर पर साबित करना चाहते हैं जो सेंट थॉमस फ़लसफ़ाना तौर पर साबित ना कर सके, यानी ये कि इस कायनात की कोई इब्तिदा है। इससे पहले हम ये इत्मीनान रखते थे कि इस कायनात की ना तो कोई इब्तिदा है और ना कोई इख्तिताम। अब ये कहना बिग बैंग थ्योरी के सामने आसान नहीं। बहरहाल एंथोनी के नज़रिए की ये तब्दीली काफ़ी हैरान कुन थी कि चंद माह की बात नहीं है। एक शख्स 50 साल से ज़्यादा वक्त से मुल्हिद और इल्हाद का दाई था, और दाई आला बल्कि इमाम था। कोई आम मुल्हिद भी नहीं था, बल्कि बाज़ाहिर एक मशहूर फ़लसफ़ी और मुअस्सिर आदमी था जिसकी मालूमात वसी थी। उसका इल्हाद को तर्क करना बहुत बड़ी बात है, वो भी जब उसकी उम्र 85 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल था कि उसके पास ऐसी दलील होना चाहिए जो यकीनन नहीं हो, पहले वाली दलीलों से मुख्तलिफ हो, जिससे मुतासिर होकर उसमें ये तब्दीली आई है। जब उसने इस बात की वजाहत की कि उसके खुदा के वजूद पर ईमान लाने की वजह फ़लसफ़ियों की वही पुरानी दलीलें हैं जो उलमाए दीन पहले से देते रहे हैं, साथ वजाहत की कि वो उस वक्त तक इसलिए मुल्हिद था कि उसने ये दलीलें देखी ही नहीं थी। उसने कहा, मैं कोई फ़लसफ़ा अरस्तू का महर नहीं था। अभी मैंने पहली बार उसके बाज़ फ़लसफ़ी नज़रियात को पढ़ना शुरू किया था। ये वाक़या बड़े वाजिब अंदाज में बताता है कि बहुत से लोग दीन का इनकार करते हैं, मगर उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी मज़हब या उसके दलाइल को पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की होती। ये लोग इब्तिदा से ही कुछ ऐसे ही कुतुब के मुताले में गर्क हो जाते हैं जो दीन और वजूद बारी ताला के खिलाफ लिखी गई थी, और इसी पर अपना नज़रिया बना लेते हैं। इसी असर के एक फ़लसफ़ी ने अपने मुल्हिद दोस्त से नकल किया है। वो कहता है कि एक मुल्हिद साथी ने एक बार मुझे कहा कि मुझे थॉमस एक्विनास जैसे मुसन्निफ़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि वो गलत है, यानी जिसका नज़रिया उनके खिलाफ है उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था एंथोनी साहब के ईमान का वाक़या, इस्लाम कबूल करने का एक वाक़या जो आपके साथ शेयर किया गया। दोस्तों, यकीन मानिए कि जो इंसान सही दानिशमंदाना तौर पर इस्लाम का मुताला करता है तो अल्लाह ताला उसे राह तक पहुंचा देते हैं। आप यकीन करें कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ताला ने माँ की कोख के अंदर ये कलमा दे दिया है, वरना ये जो नए नए मुसलमान होते हैं ये बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत मुताला करना पड़ता है इन्हें, और बहुत बड़े झंझट से निकल कर ये इस्लाम की गोद में आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें बगैर किसी थकावट के इस्लाम माँ की कोख में दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं किसी नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।